بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کو پانے کے لیے کئی ماہ پہلے اللہ رب العزت سے دعا فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت روزوں کے ساتھ رمضان کا استقبال فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے یعنی شعبان میں صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو دہرایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، قال لها 3 مرات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ارد گرد دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدوف حذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فماذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملے کو 3 بار ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت ہے، کیا وجہ بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ اللہ رب العزت رمضان شریف کی پہلی رات سارے اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سامعین ناظرین، دیکھیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کی برکات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی بخشش کے اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اتنے بھی کام ہیں سارے رمضان المبارک سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات، قیمتی وقت ضائع نہ ہو، اسے ہم نیکیوں میں صرف کریں، اسے ہم تلاوت میں صرف کریں، اسے ہم ذکر و اذکار میں صرف کریں تاکہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں جو ہم سے ضائع نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔